اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یہ آیتیں شکار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ شکار کیسے کیا جائے اور کس طرح کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے، حلال کیسے ہوگا، حرام کیسے ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کتے کے ذریعے اور پرندے کے ذریعے جو شکرہ وغیرہ یا باز وغیرہ ہے اس کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں، تو اس شکار کا حکم کیا ہے؟ جو شکار ہم کتے سے کرتے ہیں یا کوئی پرندہ وغیرہ جو ہم نے سکھا رکھا ہے جیسے باز، شاہین وغیرہ، شکرہ وغیرہ جو ہے، تو ان شکار کا، اس شکار کا حکم کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو آپ فرما دیں قل احل لکم الطیبات، تو آپ فرما دیجئے اے محبوب کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ پاک چیزیں اور پلید چیزوں سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں جس سے نیک طبیعت والا بندہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ پاک ہے، اور جس چیز کو اچھا نہ سمجھے وہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بہترین طبیعت کے مالک وہ انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے۔ نفیس ترین طبیعت جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ طبیعت صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی نفاست کا یہ عالم تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ساری زندگی حضور کے جسم مبارک تو دور کی بات ہے، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ یہ حضور کی صفائی اور نظافت کا یہ عالم تھا۔ تو جس کو سلیم الطبع لوگ اچھا سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے پاک ہے، اور جو چیز کو سلیم الطبع لوگ جسے اچھا نہ سمجھے وہ تمہارے لیے پاک نہیں ہے۔ تو اب شکار کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما علمتم من الجوارح، فرمایا کہ جسے تم نے شکار کرنے والے جانور کو جو تم نے سکھایا ہو، مکلبین، اور وہ شکار کرنے کے لیے دوڑے، شکار کر کے لے آئے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں۔ مثال طور پر کسی نے کتا پالا اور کتے کو اس نے شکار کرنا سکھایا۔ اب کتا کو جب شکار کرنا سکھا دیا، شکار کیسے، کس کتے کا حلال ہوگا؟ یعنی ایسا کتا جسے آپ بھیجیں، کسی کی طرف بھیجیں شکار کرنے کے لیے، لیکن وہ جائے اور اب بھی راستے میں ہو، آپ اسے واپس بلانا چاہیں تو آپ کے کہنے پہ واپس بھی آ جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ سکھایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کتے کی تربیت کر لیں تو اس کی تربیت کے 3 بار اس کا ٹیسٹ کریں، اسے بھیجیں شکار کی طرف، لیکن جب وہ شکار کے قریب جانے کی کوشش کرے تو اس کو واپس بلا لیں، وہ شکار کیے بغیر آپ کے پاس واپس آ جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ کتا سکھایا ہوا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر وہ کتا جا کر شکار کرے، شکار کیسے کرے گا؟ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ شکار ایسے کرے کہ اسے جا کے زخم لگائے لیکن خود نہ کھائے، زخم لگا دے اور خود نہ کھائے، اسے زخم لگا کر، اسے زخم لگایا وہ وہیں پہ مر گیا، تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ اگر اسے زخم لگانے کے بعد زندہ سلامت آپ کے پاس لے آیا، آپ نے چھری پھیری، تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کتے کو بھیجا، اس نے جا کے شکار کیا، شکار جیسے ہی اس نے زخم لگایا دانتوں کے ساتھ، وہ شکار جو تھا وہیں مر گیا ہے، تب بھی وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ اسے شکار کرنے کے بعد واپس لے کے آ گیا ہے، زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے وہ شکار، آپ نے اس پر چھری پھیر دی ہے، تب بھی وہ حلال ہے، دونوں صورتوں کے اندر۔ کیونکہ کتے کا بھیجنا، کتے کا شکار کرنا، یہ جو شکاری آپ نے بنایا اس کو بھیجا ہے، گویا کہ یہ آپ کا خود کا شکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم اسے ویسے ہی سکھاتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے،
یار یہ کمال کا مسئلہ نہیں، کتے کے پاس علم آ جائے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے، یہ علم کی برکت ہے. کتے کے پاس صرف علم آ جائے تو اس علم کی برکت یہ ہے کہ کتے کا شکار کرنے سے اگر جانور مر بھی جائے تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے علم دینے کی وجہ سے جو ہے وہ جانور کو حلال کر دیا ہے. بندے کے پاس علم آ جائے پھر تو اس کی مثال تو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جب بندے کے پاس علم آتا ہے نا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام نے علم کے ذریعے جب فرشتوں کو بتایا، چیزوں کے بارے میں بتایا، نام بتایا ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ بندے کی معراج ہے. جب بندے کو علم مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے بھی اسے سجدہ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جانور جو تم سکھا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، کتا اگر دوڑایا، جا کے شکار کرنے لگا تھا، ساتھ دوسرا کتا مل گیا، ہوتا ہے نا اکثر ایسے، کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. کتا دوڑانے کی وجہ سے شکار کرنے کتا جا رہا تھا، ساتھ اگر دوسرا کتا مل گیا تو یاد رکھیں وہ جانور جو ہے وہ شکار جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تو ہے سکھائے ہوئے کتے کے بارے میں. یاد رکھیں ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. جس گھر میں یہ تین چیزیں ہیں، عورت کا سر ننگا ہو، تصویر ہو اور کتا ہو، یہ تین چیزیں جس گھر کے اندر موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے. پاکستان کے کون سے گھر میں آتے ہوں گے پھر؟ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ تین چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی. فرمایا عورت کا سر ننگا ہو جائے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کتا موجود ہو پالتو، ٹھیک ہے، لاکھوں روپے یار کتے کی قیمت موجود ہے، لاکھوں روپے کتے کی قیمت ہے، 10 15 20 لاکھ کا کتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ایسے شوق کی وجہ سے پالا ہوا ہے. تو بہرحال یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ کتا موجود ہو، تصویر موجود ہو یا عورت کا سر ننگا ہو، جب تک عورت کا سر ننگا رہتا ہے اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے ہیں. بہرحال کتا رکھنے کی اجازت ضرور ہے. کون بندہ کتا رکھ سکتا ہے اور کس وجہ سے رکھ سکتا ہے؟ جس بندے نے جانور رکھے ہوئے ہیں اس جانوروں کی رکھوالی کرنے کی خاطر کتا رکھنا جائز ہے. گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. اب شرط یہ کہ اس کے میلے نہ لگاتا پھرے ہیں جی، اور اس کے جا کر کبڈیاں نہ کراتا پھرے کتے کی. کتے سے بہتر پھر آپ ہی کبڈی کر لیں کتے کے ساتھ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایسا گھر جس گھر کے اندر جانور موجود ہیں، جس گھر کے اندر مال مویشی موجود ہے، اس مال مویشی کی حفاظت کی خاطر، کتا کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے مال کے، تو ایسے کتے کو رکھنا جائز ہے. مال کی مویشی کی حفاظت کی خاطر کتے کا رکھنا جائز ہے. دوسرا وہ بندہ کتا رکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی زمین ہے، جیسے زمیندارہ ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو زمین کی حفاظت کی خاطر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بیج وغیرہ جیسے پھینک کے آتے ہیں، ڈال کے آتے ہیں، تو کتے اپنا پرندے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اپنی کھیت کی حفاظت کی خاطر بھی کتا رکھنا جائز ہے. یعنی مال مویشی کی خاطر بھی کتا رکھنا جائز ہے اور کھیت کی خاطر بھی کتا رکھنا جائز ہے. اور تیسرا شکار کی خاطر کتا رکھنا جائز ہے. یعنی اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ سکھا کے اگر کتے کو سکھا دیا جائے تو سکھانے کے بعد اگر وہ شکار کرتا ہے تو شکار، یہ کتے کی صرف مثال ہے. یعنی ایسا جانور، کتا کو تو ویسے طور پہ کہا گیا ہے، یعنی کتا تو ویسے رکھنا جائز ہے یا ناجائز، اس کی 3 صورتیں بن گئی ہیں. تو باقی ہر وہ شکاری جس کو سکھا دیا جائے اور وہ جا کے شکار کر کے لے آئے گا تو وہ سارا کے سارا اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اس کا کاٹا ہوا حلال ہو جائے گا. تو بہرحال کھیت کی خاطر، مال مویشی کی خاطر اور شکار کی خاطر کتا رکھنا جائز ہے. اس کے علاوہ چوتھی کوئی بھی صورت نہیں ہے جس میں کتا رکھا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس شکار کا شکار کھا سکتے ہو جو اس نے شکار تو کیا لیکن تمہاری خاطر چھوڑ دیا ہے. مطلب کیا ہے کہ کتے نے شکار کیا لیکن اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے. یعنی شکار کیا ہے، اس نے دانت اس کو لگایا ہے، اسے زخمی کیا ہے، اگر وہ وہاں مر گیا تب بھی حلال ہے، تمہارے پاس زندہ لے کے آیا تب بھی حلال ہے. ہاں اگر اس میں سے خود کچھ کھا لے، ایسا ہو سکتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بھی کہ کتے کو چھوڑا شکار کی خاطر، وہ وہیں پہ مار کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، مالک گیا اس نے جا کے اٹھا کے لے آیا،
تو ایسا تو جائز ہے. لیکن اگر اس نے شکار کیا, شکار کرنے کے بعد اس میں سے خود کچھ کھا لیا ہے تو اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا, اس شکار میں سے کھا لو, مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, جو اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے, یعنی خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, فرمایا کہ اگر وہ زندہ تمہارے پاس لے بھی آیا ہے تو اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دو. بسم اللہ ہے, اللہ اکبر, یہ پڑھ کر اس کو جو ذبح کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. اچھا, کیونکہ ذبیحہ کی بات چل رہی ہے تو مسلمان کا ذبیحہ بھی ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ہے, تو اس کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے. تو آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات, فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. آج کا مطلب یعنی جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے, آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے. طعام سے مراد تو کھانا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ذبیحہ کی بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے جو اہل کتاب ہے, جو تمہارے لیے ان کے لیے ان کے لیے وہ بھی حلال ہے. اگر یعنی اہل کتاب یہودیوں نے, عیسائیوں نے اگر وہ جانور ذبح کیا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے. لیکن وطعامکم حل لہم, اور تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے بھی حلال ہے. لیکن یہ تب کی بات تھی جب اہل کتاب تھے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک مسئلہ یاد رکھیں, جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کی ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے محرف ہو چکی ہیں, اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ارشاد فرمایا اب بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے. حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں تبدیلی کر چکے تھے, یہودی بھی اور عیسائی بھی, لیکن وہ تبدیلی صرف اتنی تھی کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ خدا کو مانتے تھے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہودی آقا علیہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے تھے, اور عیسائی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور جناب مریم اور جناب عیسیٰ کو بھی مانتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں خدا کی موجودگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا. لیکن آج کے دور کے اندر جو یہودی جو عیسائی ہیں, یہ نہ تو یہ یہودی رہ چکے ہیں نہ یہ عیسائی رہ چکے ہیں, یہ داہری بن چکے ہیں, ملحد بن چکے ہیں. اب یہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں. اب ان کی اپنی اپنی سلطنت ہے. فلہذا آج کے دور کے اندر نہ یہودیوں کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے اور نہ ہی عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے. آگے دیکھیں جی, وہی مسئلے آگے چلتے آ رہے ہیں. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا ذبح کیا ہوا شکار ان کے لیے بھی جائز ہے, یہودی اور عیسائیوں کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر تم جانور ذبح کرو تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی جائز ہے, اور وہ جانور ذبح کرے تو تمہارے لیے بھی جائز ہے. لیکن یہ حکم تب کا ہے, اب کا نہیں. والمحصنات من المؤمنات, فرمایا کہ مومن عورتوں کا نکاح ان کے یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, اہل کتاب کے ساتھ کرنا جائز ہے. اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتوں کا نکاح ان مسلمانوں کے ساتھ کرنا بھی جائز ہے. لیکن یہ حکم بھی اس ٹائم کا ہے, آج کے دور کا نہیں ہے. آج تو ہندوؤں کے ساتھ شادی کرتی جا رہی ہیں. یہ دیکھا نا ابھی جو مسئلہ چلا ہوا ہے, پاکستان کی لڑکی ادھر گئی ہے, انڈیا کی لڑکی ادھر آ گئی ہے, اور دونوں خوش ہیں. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہندو تھی اس لیے مسلمان نکاح کر رہا ہے, اور یہاں کے مسلمان تھے تو وہاں کے ہندو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سمجھ لے کہ بالکل دین سے فارغ ہو ہی گیا نا. تو اہل کتاب کے ساتھ اجازت تھی, لیکن آج کا اہل کتاب تو اہل کتاب رہ ہی نہیں گئے. یہودیت کے اندر تو وہ یہودیت رہی نہیں ہے, عیسائیت کے اندر تو وہ عیسائیت ہی نہیں رہی ہے. تو فلہذا آج کے دور میں یہ حکم نہیں لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن, فرمایا اگر اہل کتاب میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لو تو ان کا حق مہر ادا کرو. دیکھیں یار یہ کتنا خوبصورت مسئلہ ہے. یعنی اگر مسلمان بندہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرتا تب بھی حق مہر کا حکم تو تھا ہی تھا. لیکن فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ کیونکہ یہودی ہیں عیسائی ہیں تو فلہذا ان کے لیے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہ, اگر اہل کتاب میں سے بھی کسی عورت کے ساتھ مسلمان بندہ اگر نکاح کرے تو کیا کرے, اس کا حق مہر بھی ادا کرے. آگے فرمایا محسنین, فرمایا ان کے ساتھ نکاح کرو, غیر مصافحین, ان کے ساتھ بدکاری نہ کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر رشتہ رکھنا ہے تو صرف ایک ہی رشتہ ہے, وہ ہے نکاح کا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے. یعنی آگے دیکھیں فرمایا ولا متخذ اخدان, نہ ان کے ساتھ بدکاری کرو اور نہ ہی پوشیدہ آشنا بنا کے رکھو. پوشیدہ آشنا کا مطلب گرل فرینڈ. ٹھیک ہے جی,
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق رکھنا تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرو. گرل فرینڈ والا چکر نہیں ہے، نہ ہی بدکاری کر سکتے ہو. پسند آ گئی ہے تو پھر ان کو نکاح کا پیغام بھیجو، ان کے ساتھ نکاح کر لو. آج تو ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ آج نکاح اگر بندہ دوسرا نکاح کرنا چاہے نا تو یہ پسند نہیں آتا، اور معاشرے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے دو کیتے ہوئے. تو اس طرح باہر بیٹھ کے منڈے آپس ایک دوسرے میں دس رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانی نال بھی سٹ آنے، فلانی نال بھی سٹ آنے، فلانی نال بھی سٹ آنے. بڑی گل ہے بھی تیری بھی، اندازہ کر. یعنی یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ نکاح عیب سمجھا جا رہا ہے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر اس میں مسئلہ کسی کو نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ یار میں 4 رکھی پھرتا ہوں تو وہ اگلے خوش ہوتے ہیں، کہتے بڑی گل ہے میاں، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے یار فلانے نے نکاح کر لیا ہے، ایسو مرض بھی کر لیا، انہوں شرم ہی نہیں آئی، انہوں حیا ہی نہیں آئی. جو وہ بات دیکھیں وہ کل والی ہے. جو رب کا دیا ہوا چیز ہے، جو رب کا دیا ہوا انصاف ہے، جو رب کا دیا ہوا قانون ہے، وہ پسند نہیں. جو معاشرے کو بنا دیا گیا ہے وہ ہمیں پسند ہے. نکاح کا حکم رب نے دیا ہے نا کہ یار 1 کے ساتھ کر لو، 2 کے ساتھ کر لو، 3 کے ساتھ کر لو، 4 کے ساتھ نکاح کر لو. یہ تو رب کا حکم ہے نا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کس کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کسی کو کوئی تانا نہیں دے گا کہ تو نے جو ہے فلانے کے ساتھ گپے شپے کیوں لگاتا ہے، تیری فلانے کے ساتھ چکر کیوں چل رہا ہے. وہ کہتا ہوں میاں چلتا ہے زمانے سے. اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے نا فلانا فلانے کے ساتھ گپے لگاتا ہے، کہتا جی چلتا ہے، ہوں کی کریے پھر. تو اگر پتہ چل جائے یار کسی نے نکاح کیا، او تیریاں خیراں، او فلانے نے میاں اتنے نکاح بھی کیتا ہے، وہ ہور نکاح بھی ہے. یہ ہے مسلمانی. ٹھیک ہے یار دیکھو نا، ہمیشہ غیر سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے. اصول ہے نا، گلہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے. یہودی عیسائی تانا مارے نا تو اس کا بنتا بھی ہے، ہندو تانا مارے، سکھ تانا مارے، اس کا بنتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، اپنا ہے ہی نہیں. اگر مسلمان ہو کے اپنے ہی رب کے قانون پر جو ہے وہ تانے مارنا شروع کر دے. اگر یہودی اعتراض کرتا نا کہ تمہارے یہاں تو 4 شادیوں کا حکم ہے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو غیر ہے، غیر کرتے رہتے وار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مسلمان رب کو ماننے والا رب کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے، کہتا ہے اگلے نے 2 نکاح کیتے ہوئے، اگلے نے 4 نکاح کیتے ہوئے. قیامت والے دن رب بھی پوچھ لے فلا بتا یہ 4 کا حکم تو میرا تھا نا، تجھے کون سا اعتراض ہے؟ وہ بارش والا مسئلہ یاد ہے نا، کتنی بار بتایا آپ کو کہ رب کی بارش ہونے والی بات پر اگر کوئی اعتراض کر دے تو رب کو تو یہ باریں نہیں کھاتی. تو رب کی اس قانون پر کوئی اعتراض کر دے جی 4 نکاح. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر نکاح کرنا ہے نا ان عورتوں کے ساتھ تو کیا کرو؟ تو میں ایک تو حق مار ادا کرو، اور دوسرا کسی کو گرل فرینڈ بھی نہ بناؤ. ٹھیک ہے جی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اب یہاں پہ مرتد کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ جو بندہ ایمان سے کافر ہو جائے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لانے والی بات تھی اس پر ایمان رکھ کر جو چلتا رہتا تو ٹھیک تھا. جس شخص نے ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے، آج آپ مسلمان سے پوچھ لیں ایمان کی تعریف کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. جس قوم کو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے وہ ایمان کی تعریف کہاں سے بتائے گی؟ شادی اور بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ اکثر صرف اسی بات پہ مذاق ہوتا ہے کہ مولوی نے کلمہ چھوڑ لیا تو پھر کی بنے گا. یعنی پوری شادی کے اندر جو پریشانی ہے نا وہ ہے کلمے سننے اور سنانے والی. حالانکہ یہ پریشانی تو زندگی کے لیے تھی نا یار. اگر رب کلمہ سن لے تو پھر کئی آپ دیکھیں گے عمر رسیدہ بندے دیکھیں گے چٹی داڑھی ہو چکی ہے، یقین کریں سیدھا کلمہ نہیں آتا. جنت کے حقدار تو ہم ہیں نا، حقدار تو بہت دور کی بات ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمیں تو جنت جانے جا رہا ہے. یار اگر رب بھی کلمہ سن لے، ہاں جی مسلمان صاحب اتنا بتا 6واں کلمہ ہی سنا دے. رب ہے نا، جو مرضی چاہے پوچھ لے. یار وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا بادشاہ مسجد کے اوپر، یہ پاکستان بننے سے پہلے بادشاہ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا تھا. وہاں پہ ایک عیسائی جو اس دور کا کوئی افسر شفسر تھا وہ وہاں سے گزرا، بادشاہ مسجد کا وزٹ کیا، وزٹ کرنے کے بعد وہ چلا گیا تو سیڑھیوں کے اوپر نا اس کا پرس گر گیا. جب پرس گرا نا اس کا تو پرس گرنے کے بعد وہ چلا گیا. فقیر اسے ڈھونڈتا رہا لیکن نہ ملا. اگلے سال وہ پھر آیا نا تو فقیر نے وہ بٹوا اٹھا کے اسے دے دیا. اس نے کہا جناب یہ آپ کا. اس نے کہا یہ تجھے کہاں سے ملا؟ اس نے کہا جی پچھلے سال آپ آئے تھے تو آپ کا یہاں پہ گر گیا تھا، میں نے کوشش کی تھی آپ کو ڈھونڈنے کی لیکن آپ نہیں ملے. تو وہ انگریز کہنے لگا یار یہ بتا تو نے یہ واپس کیوں کیا؟ تو جانتا ہے اس کے اندر کتنے پیسے ہیں؟
یار یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اس نے کہا جی جتنے بھی ہیں جیسے تھے یہ ویسے آپ کو واپس کر دیے میں نے. اس نے کہا ساری بات چھوڑ, مجھے یہ بتا تو نے واپس کیوں کیے ہیں. اب ذرا جواب سنو فقیر کا. اس نے کہا یار بات سن, تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور میں ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا, ٹھیک ہے. قیامت کے دن تیرا بھی نبی کھڑا ہوگا, میرا بھی نبی کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر کل قیامت والے دن تیرے نبی نے میرے نبی کو تانا مار دیا کہ جناب اپنے امتی کا حال دیکھے, میری امتی کا بٹوا چرا لیا تھا, میں اپنے نبی کو منہ کیسے دکھاتا ہوں؟ یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارے فقیر ہیں, یہ ہمارے ملنگ تھے, یہ ہمارے سارے لوگ تھے, یہ ہمارے بزرگ تھے جن کی سوچ یہ تھی کہ قیامت والے دن رب کو منہ کیسے دکھاؤں گا. علامہ اقبال ایک شعر لکھا تھا, وہ مجھے صحیح طریقے سے تو یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کا مفہوم یہ تھا, کہہ رہے مالک مالک اگر تو نے قیامت کے دن مجھے اٹھانا بھی ہے نا تو تیری مہربانی مجھے اپنے نبی کے سامنے کھڑا نہ کرنا, مجھے اپنے نبی کے سامنے کھڑا نہ کرنا. اگر حساب ہی تو نے لینا ہے نا, تیری مہربانی مجھے جو نا چھپا کے اپنے حساب کے ساتھ حساب لے لینا, کم سے کم مجھے اپنے نبی کے سامنے کھڑا نہ کرنا. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ احساس ہمارے اندر ختم کیوں ہو گیا ہے؟ یہ بات ہمارے اندر ختم, مسلمانوں کے اندر یہ بات ہی ختم ہو چکی ہے. یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, خدا نہیں دیکھ رہا. یہ سوچ تو ہے نا کہ یار کیمرہ دیکھ رہا ہے, اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ جو کیمرہ کھبے سجے لگا ہوا ہے دونوں, اس کیمرے کا کیا بنے گا؟ دیواروں پر لکھ دیا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کاش کہ یہ بھی لکھ دیتا نا کہ خدا دیکھ رہا ہے, تو میرا خیال ہے قوم کی سوچ بدل جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یکفر بالایمان, دیکھیں ذرا ایمان کی قیمت کیا ہے. تو میں جو بندہ ایمان سے انکار کر دے فقد حبط عملہ, اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. پڑھو نمازاں, روزے, حج, زکات, سارا کچھ کرتے رہو, بندے کو ایمان کا پتہ ہی کوئی نہیں. عمل کا پتہ ہے لیکن ایمان کا پتہ کوئی نہیں ہے. یار ہماری ساری قوم ساری زندگی نمازیں, روزے, حج, زکات کرتے گزر گئی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی کبات والی بات نہیں, بلکہ بہت اعلیٰ بات ہے. جوانی گزر گئی مسجد کے اندر, جوان بڑھاپا گزر گیا مسجد کے اندر, حتیٰ کہ حاجی صاحب کا تو جنازہ بھی مسجد سے اٹھا ہے, لیکن حاجی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ہم نے ساری زندگی مسئلے بھی اگر پوچھے ہیں نا, غسل کے, وضو کے, نماز کے, روزے, حج, زکات, سب کے بارے میں پوچھا ہے. کوئی ایک بندہ بتائے یار جس نے ایمان کے بارے میں پوچھا ہو کہ جناب ایمان کی تعریف کیا اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے ایمان. فرمایا من یکفر بالایمان, جس نے ایمان کا انکار کر دیا یعنی ایمان سے کافر ہو گیا, فقد حبط عملہ, اس کے سارے عمل برباد ہو گئے. عمل سے مراد نمازیں پڑھی ہے, ایمان ہے نہیں. روزہ رکھا ہے, ایمان ہے ہی نہیں. حج کیا, زکاتیں دیا, صدقہ کیا, خیرات کیا, ٹرسٹ بنایا, پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے, لیکن ایمان نہیں ہے, تو فقد حبط عملہ, فرمایا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. دیکھو یار رب کیا فرما رہا ہے, فرمایا کہ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے, جب یار ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا, قیامت کے دن رب فرما دے تیرے پلے تو ایمان ہی نہیں تھا, بتا تیری نمازوں کا کیا کروں میں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر منگوا لیں, جناب لندن سے منگوائے, امریکہ سے منگوائے, مریض پہلے وہ مریض کی روح نکل چکی ہے, اب اس کا کیا کرے گا وہ؟ دیکھیں نا جی, مریض سیریس حالت میں ہو, اس کی روح نکل جائے, بڑے سے بڑا بھی ڈاکٹر آ جائے, کیا کرے گا؟ سمجھ آئی نا, یہ بات ہے. ہم ساری زندگی عمل کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں ایمان کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بنیادی چیز تھی. درخت جس کی بنیاد پر کھڑا ہوا نا وہ تو جڑ ہے, اور جڑ تو ایمان ہے. عمل کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان پلے ہوگا تو عمل کا فائدہ ہوگا, ایمان پلے کوئی نہیں تو نماز, روزے, حج, زکات کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.